صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک بآواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بسلسلہ 11ویں شریف پاکیزہ مجلس میں آج میں اور آپ سارے حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر جب مہربانی فرماتا ہے تو اسے اپنے ذکر کی مجلس میں بیٹھنے کا موقع عنایت فرماتا ہے۔ ہمارا اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ سارے نبی کائنات میں افضل ترین جماعت ہے۔ جناب آدم سے لے کر ہمارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام افضل ترین جماعت ہے۔ ان کا کردار، ان کے اخلاق اور ان کی زندگی کا ہر ایک عمل ہمارے لیے مینارہ نور ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ایسی شخصیت ہے، ایک ایسی ہستی ہے جس کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبیوں کے بعد، انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ۔ میری خواہش ہے، آپ کی خواہش ہے کہ ہم اللہ کے مقرب ہو جائیں۔ ہر مومن کی خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا قرب نصیب فرما دے۔ کیوں؟ کائنات میں اللہ کے ہاں جو مقرب ہوگا وہ عزت دار بھی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ قرآن عزیز نے ایک ضابطہ، ایک اصول طے کر دیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ تم میں جو زیادہ متقی ہے اللہ کے ہاں اس کی عزت اور قدر بھی بہت زیادہ ہے۔ اور اس سلسلے میں ہمارا فائدہ بھی ہے، اللہ کا اعلان بھی ہے کہ جو کام میں نے تمہارے ذمہ لگایا ہے اگر تم میرا وہ کام کرتے ہو تو میں تمہیں کسی قسم کی تنگی آنے نہیں دوں گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ہمیں تو تنگیاں ہیں، ہمیں تو تکلیفیں ہیں، تو کیا جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے اس میں ہم سے کوئی کوتاہیاں بھی ہیں، کوئی کمیاں بھی ہیں، کوئی سستیاں بھی ہیں؟ جی ہے۔ کوئی بندہ تو بتائیں جس نے اپنے رب کی ڈیوٹی پوری کی ہو اور وہ تنگ ہوا ہو؟ جس نے اپنے رب کی ڈیوٹی پوری کی ہو اور وہ تنگ ہوا ہو، کائنات میں آپ کو ڈھونڈنے سے بھی ایک مثال نہیں ملے گی کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری میں زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ نے نہ صرف زندگی میں اس کو روشنی دی بلکہ قبر بھی روشن عطا فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آج میں کچھ باتیں تربیتی، آپ کی تو بڑی شانیں ہیں، لیکن وہ باتیں جو ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہے
ایک روشنی کی کرن ہیں، اور شاید ہم ان پر عمل کر کے اپنی زندگی کو روشن کر لیں اور اپنی زندگی کے اندھیرے اور ظلمتیں مٹا لیں۔ میری کرسی ایک اور بچہ لانی چاہیے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، نیکیوں کی وجہ سے کہ آپ کی نیکیاں زیادہ ہیں، آپ نماز زیادہ پڑھتے تھے، آپ روزے زیادہ رکھتے تھے، آپ قرآن کی تلاوت زیادہ کرتے تھے، اس وجہ سے افضل ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ نیکی ہوتی ہے دو قسم کی، ایک نیکی ہے جو خالص اور مخلص۔ خالص نیکی، آپ نے خالص کھوئے کی مٹھائی کھائی ہوگی، اور وہ برفی جو بازار میں بک رہی ہے، خالص برفی اور عام برفی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ قرآن عزیز ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے، قرآن کہتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف خالص نیکی کا حکم دیا ہے، سبحان اللہ۔ ملاوٹ والی نیکی کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم بلکہ اللہ تعالیٰ نے وعید فرمائی ہے کہ میں ایسی نمازیں، ایسے روزے اور ایسی ریاکاری والے اعمال اس شخص کے منہ پر ماروں گا جس نے میرے لیے نیکی نہیں کی، بلکہ قیامت والے دن تو یہ ہوگا، باقاعدہ اعلان ہوگا، یہ جتنی نمازیں پڑھتے ہیں نا، ان کی ایک شکل ہے، ان کے اعضائے صحیحہ بھی ہیں اور ہم ان کی ٹانگیں توڑ بھی دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا گھوڑے بکنے آتے تھے، وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے مٹی کے جانور، کسی کی ٹانگ اگر بچے نے توڑ دیا وہ لنگڑا ہو گیا ہے۔ بالکل یہ نیکیاں کامل کرنے کا حکم ہے، ناقص کرنے کا حکم ہے، اور ناقص نیکی نہ صرف یہ کہ نقصان کرتی ہے بلکہ بندے کا پینڈا بھی کھوٹا کرتی ہے۔ اور خالص نیکی، ایک ہی نیکی ہو، خالص ہو، وہ بندے کو رب کے قریب بھی کر دیتی ہے، جنت میں بھی داخل کر دیتی ہے۔ کھوٹی نیکیاں بندے کا پینڈا کھوٹا کرتی ہیں، وقت بھی ضائع ہوتا ہے۔ اتنی محنت کر کے بندہ آیا، نماز پڑھی، قبول ہی نہیں ہوئی، سردی کا موسم ہے، پاڑا لگ رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند نیکیوں کا ہم ذکر کرنے چاہ رہے ہیں تاکہ ان کی نیکیوں کے مقابلے میں ہم اپنی نیکی کو ذرا تھوڑا چیک کر لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان آپ جانتے ہیں تصدیق قلبی کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ ایمان آپ کے دل کے اندر کی کیفیت کا نام ہے۔ حضور نے فرمایا ابوبکر صدیق کا ایمان اگر ساری کائنات میں انبیاء کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں مومن ہیں، ان کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ایمان ابوبکر کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، لرجح ایمان ابی بکر، ابوبکر کا ایمان بڑھ جائے گا۔ اب ایمان تو تولا نہیں جا سکتا، یہ تو کیفیت کا نام ہے، یہ تو کلو 2 کلو 4 کلو والی بات نہیں ہے، یہ تو عرض ہے، جوہر نہیں ہے۔
بسیط ہے، مرکب نہیں ہے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان کیسا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ہمارا بھی ایمان اس معاملے میں تو ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم. اللہ کہتا ہے تمہاری وہی نیکی اللہ کے ہاں مقبول ہوگی جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اللہ اس کو جانتا ہے. اللہ اس کو، آپ 5 پیسے دیتے ہیں یا 5 روپے یا 500 روپیہ، اللہ اس کو جانتا ہے. کسی کا ایمان ہے کہ شاید میں دے رہا ہوں تو لولا لنگڑا مرغا چلو مدرسے بھیج دیتے، اللہ کی راہ میں دینا نا. اللہ کہتا ہے جو وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، اللہ اس کو جانتا ہے. اللہ اس کو جانتا ہے. کون جانتا ہے؟ اللہ. جس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا کل مال لے آئے اس عقیدے اور نظریے کے ساتھ کہ اللہ کی راہ میں مال دینے سے مال گھٹتا نہیں بڑھتا ہے. ہمارا بھی عقیدہ ہے، لیکن ایک عقیدہ ابوبکر صدیق کا ہے. صرف عقیدہ ہی نہیں، یقین بھی ہے. یقین ہی نہیں، اعتماد بھی ہے. سب کچھ لے آنے کے بعد اپنی قمیض اتار کے بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر. صرف 2 چھوٹے چھوٹے کپڑے لیے جو آپ نے اپنے جسم پر لپیٹ لیے، اور وہ چھوٹے ہونے کی وجہ سے آپ نے کیکر کے کانٹے لگا کے ان کو سلائی کر لی، اور اس حال میں بارگاہ رسالت میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جبریل امین اسی وقت رسول اللہ کی بارگاہ میں تشریف لائے، حاضر ہوئے. جبریل امین حاضر ہوئے، دیکھا کہ انہوں نے بھی اسی طرح کے کپڑے پہن رکھے جیسے ابوبکر صدیق نے پہنے ہوئے. سبحان اللہ. کیکر کے کانٹے، چھوٹی سی لنگی جو سطر کو ڈھانپ رہی ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ آج یہ لباس صرف میرا ہی نہیں بلکہ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کا بھی یہی لباس. اللہ کے عرش کا طواف کرنے والوں کا بھی، یعنی تمام آسمان کے فرشتوں نے آج یہی لباس زیب تن کر رکھا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ آپ کے یار غار نے یہ لباس پہنا ہوا. یہ ہے وہ نیکی جس نیکی نے حضرت ابوبکر صدیق کا وزن اتنا بڑھا دیا ہے کہ آسمان کے فرشتے وہی شکل اختیار کر کے آ گئے ہیں. اور پھر اس سے آگے جو بات ہے وہ تو بڑی لاجواب ہے. پوچھا یہ جا رہا ہے، اب جانتے ہیں ہم مال خرچ کرتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ راضی ہو جائے. کس لیے خرچ کرتے ہیں؟ اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ میرے نبی کے یار کو پوچھو کیا سارا کچھ اللہ کی راہ میں دے کر خوش ہے، راضی ہے؟ سوال بنتا نہیں ہے یہ کہ یا اللہ میں نے تو تجھے دیا ہے اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. قرآن کہہ رہا ہے ابو بکر جو مال خرچ کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے. قرآن نے کہا، اللہ پوچھ رہا ہے پوچھو اس حال میں راضی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق سے رسول پاک نے پوچھا کہ اللہ کا پیغام آیا تو اس حال میں راضی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے اور کہا میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں. اب ذرا تربیت کیا ہے اس واقعے میں؟ جب تک ہماری جیب میں پیسہ رہے، چاہے 200 400 500 ہی رہے، تو بندہ کچھ تھوڑا ایزی فیل کرتا ہے. بالکل جیب خالی ہو جائے، بالکل کوئی شے نہ ہو
ATM بھی خالی ہے، جیب بھی خالی ہے، سیف بھی خالی ہے. کیسی کیفیت ہوتی؟ طبیعت پر کس طرح کا آپ محسوس کرتے ہیں؟ ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ رسول پاک نے پوچھا ما بقیت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا؟ عرض کیا بقیت لہم اللہ ورسولہ، ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا. سبحان اللہ. عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ بھئی میرے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے، میری روٹی بھی اللہ کے ذمے ہے اور میرے بچوں کی روٹی بھی. مثلا حضرت ابوبکر صدیق سب کچھ جو لے آئے، سب کچھ لے آئے، گھر میں چھوڑا کچھ نہیں. بچے شام کو کیا کھائیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے بچے تھے کہ نہیں تھے؟ بچے تھے آپ کے. آپ کا جو انتقال کے وقت، حضرت ابوبکر صدیق کے انتقال کے وقت آپ نصیحت کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میری ایک اور بیٹی ہے عائشہ، میری وراثت اور ترکے میں اس کا بھی حق ہے، اس کا بھی خیال کرنا. ابھی وہ معرض وجود میں نہیں آئی، دنیا میں تشریف نہیں لائی، ماں کے پیٹ میں ہے. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی کیفیت ہے. اور یہ جو کیفیت ہے خود بخود بڑھ نہیں گئی، یہ رسول اللہ کی تربیت سے بڑی. سبحان اللہ. کس سے بڑی ہے؟ میں ذرا آپ کو اس جگہ لے جاتا ہوں جہاں سے یہ کیفیت بڑی. قرآن عزیز نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے، بڑا انداز، بڑا نرالا ہے قرآن پاک. اللہ کہتا ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ، اصل عبارت ہے ان لا تنصرو. اللہ کہہ رہا اگر تم نے میرے نبی کی مدد نہیں کی فقد نصرہ اللہ، اللہ خود اس کی مدد فرمائے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد کرے گا. حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ مکے والے جب حضور اعلان نبوت فرمائیں تو مکے والے ساتھ ہو جاتے، سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے، یہ دعوت قبول کر لیتے. فرمایا تم نے نہیں نا مدد کی، اللہ خود مدد کرے گا. اور پھر اللہ نے مدد کی. لیکن آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں جب کسی کی مدد کرتا ہے تو کسی وسیلے سے کرتا ہے، کسی ذریعے سے کرتا ہے، کسی سبب سے کرتا ہے. اور اللہ نے جو اپنے حبیب کی مدد فرمائی بواسطہ صدیق اکبر فرمائی. سبحان اللہ. کس کے واسطے سے فرمائی؟ بواسطہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی. اذ اخرجہ الذین کفروا، قرآن کہہ رہا ہے جب ان کو نکال دیا کافروں نے. بڑی تفصیلی واقعہ، میں صرف جو قرآن نے بیان کیا وہی بیان کروں گا. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، غار میں دوسرا، ثانی دوسرا، دو کا دوسرا غار میں فرماتا ہے اذ یقول لصاحبہ، جب اپنے صحابی سے کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ. اچھا مجھے بتائیے جس دن نماز پڑھی ہے نیکی ہے کہ نہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ مع المحسنین، اللہ نیکوں کے. ہم نے نماز پڑھی ہے تو ہم اللہ کے ہمسائے، اللہ کے ہمسائے. جو نیک ہے اس کا اللہ ہمسایہ اور وہ اللہ کا ہمسایہ، یاد رکھنا. ہم میں سے اگر کسی نے صبر کیا ہے تو اللہ اس کے، ہم میں سے اگر کسی نے کوئی تقوی اختیار کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ مع المتقین، اللہ متقیوں کے، صبر کرنے والوں کے، نیکوں کے ساتھ ہے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جو مقام ملا وہ سب سے الگ ہے. اللہ کا ساتھ ہونا، مثلا مولانا قاری اکبر صاحب کے ساتھ بھی اللہ ہے، میرے ساتھ بھی اللہ، آپ کے ساتھ بھی اللہ ہے. لیکن ہم میں جو زیادہ نیک ہے اللہ اس کے ساتھ زیادہ ہے، جو کم نیک اللہ اس کے ساتھ کم ہے.
اور ساری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو حضور نے ابو بکر صدیق کو کہا ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی غار کے اندر وہ خاص ٹائم، وہ خاص وقت، جس وقت حضرت ابو بکر صدیق کو رسول اللہ کا غم تھا کہ حضور انہوں نے اگر اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ ابو بکر صدیق کو ڈر تھا کہ یہ پاؤں کی طرف دیکھ سکتے ہیں اور دیکھ لیں گے، حضور جانتے تھے یہ پاؤں کی طرف دیکھ سکتے نہیں، ایسے پکڑا ہوا تھا۔ کس طرح؟ کافروں کی گردنیں فرشتوں نے ایسے پکڑی تھی، ادھر ادھر تو دیکھ سکتے تھے، نیچے اور یہ مشاہدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق اس مشاہدے پر اس وقت نہیں تھے۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا ابو بکر آج تو میرے ساتھ اس غار میں اکیلا ہے، ہم دو ہیں، آج اس وقت اللہ جتنا میرے ساتھ ہے اتنا اللہ تیرے ساتھ بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا، جب مصر سے اپنی قوم کو لے کے نکلے نا، بحر کلزم آگے اللہ نے کہا فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، جب مارا ڈنڈا فَانْفَلَقَ، پھٹ گیا وہ پانی اور بڑی بڑی چٹانیں بن گیا۔ چٹانیں بننے کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو فرعون لشکر لے کر پیچھے پہنچ گیا۔ انہوں نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ ہم پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ نے ایک جواب دیا تھا، کہا تھا غم نہ کرو، ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ، اللہ میرے ساتھ۔ اور یہی کیفیت رسول پاک کے ساتھ بھی ہے غار ثور میں۔ حضور فرمانے لا تحزن ان اللہ معنا، وہاں کہا معی، موسیٰ کہتے اللہ میرے ساتھ ہے، حضور کہتے اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ فرق ہے محبوب کا، حبیب کا اور کریم کا، یہ فرق ہے کہ جو حبیب کے نقش قدم پر چلتا ہے اللہ اسے بھی وہی اعزاز بخشتا ہے جو اس نے اپنے حبیب کو بخشا ہوا ہے۔ اور کلیم کی یہ شان ہے، اس کی امت کے سارے اگر اس کے ساتھ بھی مل جائیں تو پھر بھی وہ کلیم بن سکتے۔ کہا اللہ میرے ساتھ ہے، ادھر کہا اللہ میرے ساتھ ہے، ادھر حضور فرماتے اللہ ہمارے ساتھ۔ بالکل یہی کیفیت ابھی جو نماز پڑھی ہے وہاں بھی آپ کو یہ میسر آئی ہے۔ آپ نے پڑھا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے ساتھ ایک جملہ اور ہے السلام علینا، السلام علینا، السلام علیکہ، اللہ نے کہا محبوب تم پر سلامتی ہو اور اس کی رحمت ہو اور اس کی برکت ہو۔ تو میرے آقا نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا اکیلے مجھ پر تیرا سلام نہ پہنچے، السلام علینا، ہم سب پر تیرا سلام۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگا تو سب کے لیے مانگا ہے۔ اور صدیق اکبر کی شان یہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی وہ عجب کیفیت تھی، انہوں نے کہہ دیا یا رسول اللہ اگر نیچے دیکھا ہم نظر آ جائیں گے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر دیکھو اگر یہ ادھر سے آئے تو ہم ادھر جائیں گے، اگر یہ ادھر سے آئے تو ہم ادھر جائیں۔ جب انہوں نے ادھر دیکھا تو ادھر تو کافر تھے اوپر کھڑے، دوسری طرف دیکھا غار کا منہ جو ہے پرلی طرف ہے جہاں سینکڑوں فٹ کی پستی ہے، وہاں کوئی شاہ گرے مرے گی۔ دیکھا کہ وہاں بہت بڑا سمندر ہے اور سمندر میں کشتی کھڑی، سبحان اللہ، سمندر میں پانی ہے، وہاں پانی کا وجود کہاں؟ مکے میں سمندر کہاں سے آ گیا اور سمندر میں کشتی کہاں سے آ گئی؟ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو تو دکھا ہی رہا تھا، اپنے صدیق کو بھی، اپنے محبوب کے صدیق کو بھی دکھا دیا کہ اگر خدا نے خواستہ یہ آ ہی جائیں
تلواریں لے کے نیچے اتر ہی جائیں تو دیکھو اللہ نے ہمارے جانے کا بندوبست بھی کر دیا. سبحان اللہ. یہ وہ نیکی تھی جس کے بارے میں ابو بکر صدیق کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ساری نیکیاں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں, ایک نیکی مجھے دے دیں, میری زندگی کی ساری نیکیاں آپ لے لیں. اب میں اس واقعے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ تھوڑی موٹی بات ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں اس کو تھوڑا بریک کر کے آپ کی خدمت میں عرض کروں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب آپ کی کمٹمنٹ ہوتی ہے, پہلے نمبر تو کمٹمنٹ ہی نہیں ہے. کوئی نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ بہت 30 مار خان بنتا ہے, میں تو نمازی ہوں. اور پھر نماز کی جو کاملیت ہے اس میں کتنی آج تک کوشش کی میری طہارت کامل ہو جائے, میری نماز کامل ہو جائے, میری حاضری کامل ہو جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے زیادہ نیکیاں نہیں کی, لیکن جو نیکیاں کی اتنی خالص نیکیاں کی کہ نہ صرف اللہ نے قبول فرمائی بلکہ اللہ نے دنیا میں اس کا صلہ بھی عطا فرمایا اور صلہ دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آخری وقت میں ایک وصیت لکھی تھی, بتایا تھا کہ میں فوت ہو جاؤں تو مجھے آپ نے قبر نہیں کھودنی, میری قبر نہیں بنانی, انہی چادروں میں کفن دینا ہے. ایک چادر نئی اور 2 پرانی چادریں جناب صدیق اکبر کا کفن تھا رضی اللہ تعالیٰ. غسل دینے کے بعد کفن پہنانے کے بعد کہا مجھے حضور کے دروازے پر لے جانا اور وہاں جا کے عرض کرنا کہ ابوبکر دروازے پر حاضر ہے. چنانچہ ایسا ہی کیا. آپ کو رسول پاک کے روضہ انور کے دروازے پر لے جا کر کہا ابوبکر بباب یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ابوبکر دروازے پر ہے. دروازہ خود ہی کھل گیا. اندر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب ان الحبیب الی الحبیب مشتاق, کہ دوست کو دوست کے ساتھ داخل کر دو, بے شک دوست دوست کا منتظر ہے. چنانچہ وہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور سے 2 فٹ نیچے کر کے قبر نکالی گئی, وہاں آپ کو دفن کیا گیا اور یہ اعلان کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی آپ کا بھی انتقال نہیں ہوا تھا. حضور نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت قائم جب ہوگی سب سے پہلے میری قبر کھلے گی, اس کے بعد ابو بکر کی قبر کھلے گی, اس کے بعد عمر فاروق کی قبر کھلے گی, اور میں جب قبر سے نکلوں گا میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا, بائیں ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ ہوگا. یہ تقسیم کا اور تدفین کا نظام تو رسول پاک نے زندگی میں قائم فرما دیا. اب آئیے اس بات پر لوگ باتیں کرتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اس درجے کا ایمان ہے کہ آپ کے ایمان کے برابر کسی صحابی کا ایمان نہیں پہنچ سکتا. کیوں؟ کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ وہ تمام مشاہدات کا نظارہ کر لیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نظارے عطا فرمائے تھے. ایک دن حضور بیان کر رہے تھے جنت کے بارے میں. اب جنت میں جانے کے لیے جو صفات ہے وہ کیا ہے؟ بندہ نمازی ہو, بے نمازی جنت میں, بندہ با اخلاق ہو, با کردار ہو, لوگوں کو کھانا کھلاتا ہو, غریبوں کا مددگار ہو, لالچی نہ ہو, بغض اس کے دل میں نہ ہو, حسد نہ کرتا ہو, وہ خیر خواہی چاہتا ہو لوگوں کی. یہ خوبیاں ہیں اور رسول پاک نے 360 یہ خوبیاں بیان فرمائی.
فرمایا ان میں سے کوئی ایک بھی اگر کسی میں پائی جائے تو وہ جنت میں جائے گا. حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ میرے اندر بھی کوئی نیکی ہے, ان میں سے کوئی خوبی ہے؟ حضور نے فرمایا ابوبکر تیرے اندر 360 کی 360 خصلتیں موجود ہیں, اور اسی لیے تجھے اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں, تجھے ہر دروازے سے پکارا جائے گا, ہر دروازے سے پکارا جائے گا, لیکن حضور کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی رکاب تھام کر حضرت ابوبکر صدیق کے اندر داخل ہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت سے, آپ کے اخلاق کریمانہ سے آگاہ رہنا یہ امت پر لازم ہے. جہاں بے شمار ہم نے سستیاں کی ہیں, ان میں ایک سستی, بڑی سستی یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ وفادار بندہ تھا, اس کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے. میں آپ کو ذرا اس پہ قرآن پاک ایک آیت درج کرتا ہوں. قرآن نے کہا لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ لو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم او کما قال, کہ آپ کو ایسی قوم کہیں نہیں ملے گی. آج کل ویسے کافی, یہ اس زمانے کی بات ہے. لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ, جو محبت کریں, اللہ پر بھی ایمان لائے, آخرت کے دن پر بھی ان کا ایمان ہو, اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑنے والوں کے ساتھ محبت بھی رکھیں, ایسے بندے آپ کو کہیں ملیں گے نہیں. قرآن نے کہا. اس آیت کا شان نزول کیا ہوا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں سب سے زیادہ اگر کسی نے کوئی وقت گزارا تو حضرت ابوبکر صدیق نے گزارا. جو بزرگ ہوتے ہیں گھر کے بابے دادے, ان کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ تلقین کرتے رہتے ہیں کہ اپنے بچوں کا بھی کچھ سوچو, گھر کا بھی کچھ سوچو. حضرت ابوبکر صدیق ایک دن گھر گئے تو آپ کے والد نے کہا ہر وقت وہاں بیٹھے رہتے ہو, کاروبار سارا تباہ کر دیا, گھر کا کوئی حال نہیں ہے اور تم وہاں بیٹھے رہتے ہو. کوئی ایسا جملہ جو ناقابل بیان ہے رسول پاک کے بارے میں, وہ انہوں نے اپنی زبان سے نکال دی. بڈھا بابا ہے, بوڑھا آدمی ہے, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا والد ہے, رسول پاک کے بارے میں کوئی ایسا جملہ کہا. اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے محبت مصطفیٰ میں اپنے باپ کو اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ وہ نیچے گر گئے, اور زیادہ مارنے کے لیے آگے بڑھے کہ گھر والوں نے بیچ بچاؤ کیا اور آپ گھر سے باہر چلے گئے. ادھر رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے, اللہ نے جبریل کے ذریعے حضور کو بتا دیا کہ ابوبکر نے اپنے باپ کو مارا ہے. جب یہ حضور نے فرمایا ابوبکر تو نے اپنے باپ کو کیوں مارا؟ بوڑھا آدمی تھا, بزرگ بندے سے کوئی بات ہو جاتی, تم نے کیوں مارا؟ جواب سنیے جناب صدیق اکبر کا. کہا حضور اس وقت میرے پاس تلوار نہیں تھی, اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں اپنے باپ کا سر تن سے جدا کر دیتا, اس لیے کہ مجھے آپ کی ذات اقدس کے بارے میں کسی بندے کی کوئی بات نہ قبول ہے نہ برداشت ہے. اور آپ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر نے غزوہ بدر کے حالات بیان کرتے ہوئے, جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو بدر میں وہ کافروں کی طرف سے لڑنے آئے تھے, ابوبکر صدیق رسول پاک کی طرف سے تھے. کہنے لگے ابا جی 3 مرتبہ آپ میری تلوار کے سامنے آئے, میں نے ابا سمجھ کے چھوڑ دیا.
میں نے کیا کیا؟ باپ سمجھ کے آپ کو چھوڑ دیا۔ اب جواب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سنیے کیا ہے۔ کہا تم نے تو ابا سمجھ کے چھوڑ دیا، مجھے قسم اس ذات کی جس نے رسول اللہ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر تو ایک مرتبہ بھی میری تلوار کے آگے آتا تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ یہ وابستگی ہے، یہ تعلق ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور آج کل توبہ توبہ توبہ، موبائل کے ساتھ والا تعلق، گناہ گار گروپ کا آپس کا تعلق، دوستیاں یاریاں، تھوڑا سا ذاتی مفاد اسلام سے ورا ہے۔ کہتے ٹھیک ہے یار، اسلام جائے بھاڑ میں، میرا یار ہے۔ میں قرآن عزیز کی ایک آیت آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، اس پر آپ نے مجھے اگر کسی کی سمجھ میں نہ آیا تو آپ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے ڈرو جو فتنہ صرف ظالموں کو ہی نہیں پہنچے گا بلکہ عادلوں کو بھی پہنچے گا۔ یعنی ایک بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ گار ہے، فاسق ہے، بد کردار ہے، وہ تو اس فتنے کا شکار ہوگا ہی۔ اس فتنے سے مراد عذاب الہی ہے، قہر خداوندی ہے۔ فرمایا جو ظالم نہیں ہوگا وہ بھی اس فتنے کا شکار ہوگا، وہ بھی، میں آخری بات کروں گا، وہ بھی اس فتنے کا شکار ہوگا۔ کیسے؟ اس طرح کہ اگر تیرا کوئی یار ظالم ہے اور وہ ظلم کرتا ہے، تو نے اس کا ہاتھ روکا نہیں، تو بھی ظالم ہے، تو بھی ظالم، برابر کا حصے دار ہے۔ اور رسول پاک نے دو مثالیں بیان فرمائی اس مسئلے کے لیے۔ ایک تو ایلیا والوں کا تذکرہ کیا جن کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے سے منع کیا تھا، شکاری تھے مچھلیوں کے ہی، اور سارا ہفتہ مچھلی آتی نہیں تھی، ہفتے کو ہی آتی تھی، آزمائش تھی نا، امتحان تھا۔ انہوں نے بڑے بڑے تالاب بنائے اور اس دریا میں جہاں مچھلی آتی تھی وہاں سے کھاڑیاں بنا کے وہ تالاب بھر لی۔ ایک تو یہ ظالم لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی حد کو توڑا، منع کیا، اللہ تعالیٰ نے، یہ باز نہیں آئے بہانے سے۔ ہمارے بندے کیا کرتے؟ کہتے اللہ تعالیٰ نے ایک نماز ہے صرف پورے ہفتے میں، زور پڑھے، عصر پڑھے، مغرب پڑھے، عشاء پڑھے، کاروبار بھی کریں، فجر بھی پڑھے، کاروبار بھی کریں، نماز بھی پڑھے، ایک نماز ہے پورے ہفتے کے بعد جمعے کی، جس میں اللہ نے فرمایا کاروبار چھوڑو اور جمعہ پڑھو۔ ایک ہی آندے نے بلا کہتے ہیں پتروں اٹھ تو دکان تے بیٹھ میں اتھو جمعہ پڑھا وا، اس مسیطے جلدی ہو جاتا ہے تے پھر میں آ جاؤں گا، پھر تو چل جی۔ جمعہ تو ظالم پڑھ لیا، کاروبار کہاں بند کیا؟ اللہ نے کہا کاروبار بھی بند کرنا ہے اور جمعہ بھی پڑھنا ہے۔ جمعہ پڑھ لیا، کاروبار بند نہیں کیا، کاروبار بند کر دی، جمعہ نہیں پڑھا، تو مارکیٹ گئے سی، جمعہ ہی نہیں ہوا، ٹائم ہی نہیں ملا۔ رسول پاک نے فرمایا وہاں مچھلی پکڑنے والوں کے بارے میں دو لوگ تھے، ایک تھے ان کہتے ہیں ظالموں خدا کا خوف کرو، شرم کرو، کیوں اللہ تعالیٰ کی قہر کو دعوت دیتے ہو، نہ کرو ایسے۔ اور دوسرا گروہ تھا، اچھا بڑے ہوشیار ہو یار، بڑے شیار ہو، بڑے سیاسی نکلے ہو، تالاب بنا کے کھاڑیاں بنا کے وہ بھر لی اور بند کر دیا نکا، صبح جا کے اتوار والے دن پکڑ لی۔ جب اللہ کا عذاب آیا مچھلی پکڑنے والوں پر بھی آیا، اور جو کہتے تھے نا تسی بڑے شیار ہو، بڑے نیک تھے، صالح تھے، متقی تھے، وہ بھی رگڑے اسی عذاب میں، حالانکہ انہوں نے تو جرم کیا نہیں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ کا اصول کہہ رہا ہے چھوڑا جائے ان کو، اللہ کہتا نہیں۔ حضرت جبریل امین کو حکم دیا یہ بستی اٹھاؤ
آسمان پر لے جا کے نیچے پھینکو. کہا مولا پھینک دیتے. ایک بندہ ہے جس نے ایک آنکھ جھپکنے کی مقدار بھی تیری نافرمانی نہیں کی. اللہ نے فرمایا بستی اٹھا کے اسی کے سر پر مارو. یا اللہ اس کا قصور کیا؟ فرمایا میری حدود پامال ہوئی، میرے دین کا مذاق اڑایا گیا، اور اس کے چہرے پر کبھی رنگ بھی نہیں بدلا. اس کا مجھے اس کی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فیض بدرجہ اتم ملا تھا. اس وقت کہ آپ کو کہا گیا کہ چلو جناب زکوٰۃ کے منکر ہیں تو رہنے دیتے ہیں، قبیلے مرتد ہو گئے، پہلے ان سے نپٹ لے پھر زکوٰۃ والوں سے. آپ نے کہا نا، اگر بھیڑیے مدینے میں داخل ہو جائیں اور کوئی بندہ کہ میں ایک نکیل اگر وہ زکوٰۃ دیتا تھا وہ نہیں دیتا، میں اس کے ساتھ قتال کروں گا یہاں تک کہ وہ زکوٰۃ دے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ظالم کا ہاتھ روکا. یہ مقام پایا ہے، یہ مرتبہ پایا ہے. رسول اللہ پر تشدد شروع ہوا مکہ میں، ہاتھ روکنے والا صدیق اکبر کا ہاتھ. اللہ تعالیٰ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے بلند فرمائے، اور ان کی سیرت و کردار کو اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق بخشے. اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ اس مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے. الہی انت مقصودنا و رضا کا مطلوبنا، آتینا محبت